ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ آج ہم دنیا کے سب سے خوبصورت لیکن سیاسی طور پر پیچیدہ خطوں میں سے ایک کی گہرائی سے تلاش کر رہے ہیں، کشمیر۔ برصغیر پاک و ہند کے شمالی حصے میں واقع کشمیر اپنے دلکش مناظر، بھرپور ثقافتی ورثے اور تاریخی اہمیت کے لیے مشہور ہے۔ تاہم یہ اپنے دیرینہ سیاسی تنازعات اور اپنے لوگوں کو درپیش بے پناہ چیلنجوں کے لیے بھی جانا جاتا ہے۔ کشمیر کی کثیر جہتی تاریخ، ثقافتی فراوانی اور موجودہ حرکیات کا جائزہ لیتے ہوئے ہمارے ساتھ شامل ہوں اور یہ دریافت کریں کہ یہ خطہ دنیا بھر کے لوگوں کو کیوں مسحور اور فکر مند بنا رہا ہے۔ کشمیر، جسے اکثر اس زمین پر جنت کہا جاتا ہے، حیرت انگیز قدرتی خوبصورتی کا ایک خطہ ہے جس کی خصوصیات اس کی سرسبز وادیوں، پرسکون جھیلوں اور شاندار پہاڑوں سے ہے۔ وادی کشمیر خطے کا دل ہے، بلند ہمالیہ اور پیر پنجال کے سلسلے سے گھرا ہوا ہے جو ایک دلکش اور پرسکون منظر پیش کرتا ہے۔ اس جغرافیائی شان و شوکت نے کشمیر کو دنیا بھر کے سیاحوں، ٹریکروں اور فطرت کے شائقین کے لیے ایک مقبول مقام بنا دیا ہے۔ خطے کے متنوع ماحولیاتی نظام اور منفرد نباتات اور حیوانات اس کی رغبت کو مزید بڑھاتے ہیں، جس سے یہ ایک بہت بڑی ماحولیاتی اہمیت کا مقام ہے۔ کشمیر کی تاریخ اتنی ہی بھرپور اور پیچیدہ ہے جتنی کہ اس کے مناظر۔ یہ خطہ صدیوں سے مختلف ثقافتوں، مذاہب اور سلطنتوں کا پگھلنے والا برتن رہا ہے۔ قدیم تحریریں اور تاریخی ریکارڈ بتاتے ہیں کہ کشمیر 14 صدی میں اسلام کی آمد سے قبل ہندو مت اور بدھ مت کا ایک اہم مرکز تھا۔ قدیم شاہراہ ریشم کے ساتھ ساتھ خطے کے اسٹریٹجک مقام نے خیالات، تجارت اور ثقافتی اثرات کے تبادلے میں سہولت فراہم کی، جس سے اس کے متنوع اور متحرک ورثے میں مدد ملی۔ اسلام کی آمد نے کشمیر کی سلطنت کے قیام اور بعد میں مغلیہ سلطنت کے قیام کے ساتھ اہم تبدیلیاں لائیں، جس نے خطے کے فن تعمیر، ثقافت اور معاشرے پر دیرپا اثرات چھوڑے۔ جدید دور میں کشمیر کا سیاسی منظرنامہ برطانوی استعمار کی پیچیدہ تاریخ اور اس کے نتیجے میں 1947 میں ہندوستان کی تقسیم سے تشکیل پایا ہے۔ جب برطانوی ہندوستان اور پاکستان کی آزاد ریاستوں میں تقسیم ہوا تو جموں و کشمیر کی شاہی ریاست کے ساتھ اس کی اکثریتی مسلم آبادی اور ہندو حکمران جھگڑے کا مرکز بن گئے۔ کشمیر کے مہاراجہ ہری سنگھ نے پاکستان کی قبائلی افواج کے حملے کا سامنا کرتے ہوئے فوجی مدد کے بدلے ہندوستان سے الحاق کا فیصلہ کیا۔ اس فیصلے کے نتیجے میں 1947-48 میں پہلی ہند پاکستان جنگ ہوئی، جس کے نتیجے میں کشمیر کو ہندوستان اور پاکستان کے زیر انتظام علاقوں میں تقسیم کر دیا گیا، جس میں ایک لائن آف کنٹرول (LOC) ڈی فیکٹو بارڈر کے طور پر کام کرتی ہے۔ کشمیر کا تنازع تقسیم سے ختم نہیں ہوا۔ کئی دہائیوں سے یہ خطہ بھارت اور پاکستان کے درمیان متعدد جنگوں، جھڑپوں اور طویل فوجی تعطل کا شکار رہا ہے۔ دونوں ممالک کشمیر پر مکمل طور پر دعویٰ کرتے ہیں، جس کی وجہ سے ایک گہرا اور غیر مستحکم تنازع پیدا ہوا ہے۔ کشمیر کی سیاسی حیثیت ایک متنازع مسئلہ بنی ہوئی ہے۔ اقوام متحدہ کی متعدد قراردادوں میں کشمیری عوام کی مرضی کا تعین کرنے کے لیے استصواب رائے کا مطالبہ کیا گیا ہے، جس پر عمل ہونا ابھی باقی ہے۔ تنازع کی غیر حل شدہ نوعیت کے نتیجے میں اہم انسانی مصائب میں اضافہ ہوا ہے، تشدد، انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں اور مقامی آبادی کو درپیش معاشی مشکلات کی اکثر رپورٹس کے ساتھ۔ کشمیر کا ثقافتی تانے بانے متنوع اثرات کا ایک ٹیپسٹری ہے جو مختلف تہذیبوں اور مذاہب کے ساتھ خطے کے تاریخی تعاملات کی عکاسی کرتا ہے۔ آبادی کی اکثریت اسلام پر عمل کرتی ہے۔ ہندوؤں، سکھوں اور بدھ مت کے ماننے والوں کی نمایاں کمیونٹیز خطے کے ثقافتی موزیک میں حصہ ڈال رہی ہے۔ کشمیری ثقافت اپنی فنی اور ادبی روایات کے لیے مشہور ہے، بشمول صوفی شاعری، روایتی موسیقی اور پشمینہ شالوں اور کشمیری قالینوں کی پیچیدہ کاریگری۔ اس خطے کا کھانا اپنے بھرپور ذائقوں اور روغن جوش اور وازوان جیسے منفرد پکوانوں کے ساتھ اس کے ثقافتی تنوع اور ورثے کا ایک اور ثبوت ہے۔ اپنی قدرتی خوبصورتی اور ثقافتی دولت کے باوجود کشمیر کئی دہائیوں سے جاری تنازعات اور بدامنی سے متاثر ہے۔ 1980 کی دہائی کے اواخر میں شروع ہونے والی شورش آزادی پاکستان کے ساتھ الحاق کے مطالبات سے شروع ہوئی نے خطے کے لوگوں کی زندگیوں کو نمایاں طور پر متاثر کیا۔ شورش کے خلاف ہندوستانی حکومت کا رد عمل، جس میں بھاری فوجی موجودگی اور انسداد بغاوت کی کارروائیاں شامل ہیں، انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کے بڑے پیمانے پر الزامات کا باعث بنی ہے۔ اس تنازع کے نتیجے میں مقامی آبادی میں بے گانگی اور صدمے کا گہرا احساس پیدا ہوا ہے،
بہت سے خاندانوں کو نقصان، نقل مکانی اور نفسیاتی نشانات کا سامنا ہے۔ حالیہ برسوں میں کشمیر کی صورتحال مزید پیچیدہ اور کشیدہ ہو گئی ہے۔ اگست 2019 میں بھارتی حکومت نے بھارتی آئین کے آرٹیکل 370 کو منسوخ کر دیا، جس نے جموں و کشمیر کے علاقے کو خصوصی خود مختاری دی تھی۔ اس اقدام کے ساتھ بڑے پیمانے پر حفاظتی بندش، مواصلاتی بلیک آؤٹ اور سیاسی رہنماؤں کی نظر بندی بھی شامل تھی۔ کشمیر کی خصوصی حیثیت کو منسوخ کرنے کے فیصلے پر خطے اور بین الاقوامی سطح پر بڑے پیمانے پر احتجاج اور مذمت کی گئی ہے۔ اس فیصلے کے سیاسی اور سماجی مضمرات سامنے آتے رہتے ہیں، جس نے پہلے سے ہی غیر یقینی صورتحال اور تناؤ کی نئی تہوں کا اضافہ کیا ہے۔ عالمی برادری نے کشمیر میں ہونے والی پیش رفت پر گہری نظر رکھی ہوئی ہے۔ مختلف ممالک اور تنظیموں نے انسانی حقوق کی صورتحال پر تشویش کا اظہار کیا ہے اور بات چیت اور پرامن حل پر زور دیا ہے۔ بھارت اور پاکستان دونوں کی جوہری صلاحیتوں اور بڑھنے کے امکانات کے پیش نظر کشمیر کا تنازع نہ صرف علاقائی بلکہ عالمی مضمرات بھی رکھتا ہے۔ مختلف بین الاقوامی اداروں کی طرف سے ثالثی مکالمے میں سہولت فراہم کرنے کی کوششوں کو اہم چیلنجوں کا سامنا کرنا پڑا ہے، کیونکہ اس مسئلے کی جڑیں تاریخی شکایات، قومی شناخت اور جغرافیائی سیاسی حرکیات میں پیوست ہیں۔ تنازعات اور سیاسی انتشار کے درمیان کشمیر کے لوگ معمول اور امید کے احساس کے لیے کوششیں جاری رکھے ہوئے ہیں۔ چیلنجوں کے باوجود لچک، اختراع اور کمیونٹی کے جذبے کی بے شمار کہانیاں ہیں۔ مقامی تنظیمیں اور افراد تعلیم، صحت کی دیکھ بھال اور اقتصادی ترقی کو فروغ دینے کے لیے انتھک محنت کرتے ہیں، اکثر بے پناہ مشکلات کے باوجود۔ کشمیر کے نوجوان خاص طور پر اپنی خواہشات کے اظہار اور اپنے ماحول کی پیچیدگیوں کو نیویگیٹ کرنے کے لیے تخلیقی طریقے تلاش کر رہے ہیں، خواہ وہ آرٹ، انٹرپرینیورشپ سرگرمی کے ذریعے ہو۔ کشمیر میں سیاحت کی صنعت، جو کبھی معاش کا ایک بڑا ذریعہ تھی، جاری تنازعات اور عدم استحکام سے بری طرح متاثر ہوئی ہے۔ تاہم خطے کی قدرتی خوبصورتی، ثقافتی ورثے اور مہمان نوازی کو ظاہر کرتے ہوئے سیاحت کو بحال کرنے اور فروغ دینے کے لیے ٹھوس کوششیں کی جا رہی ہیں۔ پائیدار سیاحتی اقدامات کا مقصد ماحولیات کا تحفظ اور مقامی ثقافت کا احترام کرتے ہوئے معاشی مواقع پیدا کرنا ہے۔ کشمیر میں امن اور خوشحالی میں کردار ادا کرنے کے لیے سیاحت کی صلاحیت خطے میں بہت سے لوگوں کے لیے ایک اہم امید بنی ہوئی ہے۔ آخر میں کشمیر بے مثال قدرتی حسن، بھرپور ثقافتی ورثہ اور گہری تاریخی اہمیت کا حامل خطہ ہے۔ پھر بھی یہ گہرے سیاسی تنازعات، انسانی مصائب اور غیر حل شدہ تناؤ کی جگہ بھی ہے۔ جب ہم کشمیر کی پیچیدگیوں پر غور کرتے ہیں تو ہمیں اس کے لوگوں کو درپیش چیلنجوں سے نمٹنے کے لیے بات چیت، افہام و تفہیم اور ہمدردی کی ضرورت کی یاد دلائی جاتی ہے۔ کشمیر کی کہانی ایک لچک اور امید سے عبارت ہے، اور یہ دنیا بھر کے لوگوں کو متاثر اور مشغول کرتی رہتی ہے۔ کشمیر کے دل کے اس سفر میں ہمارے ساتھ شامل ہونے کے لیے آپ کا شکریہ۔ اگر آپ کو اس ویڈیو کا مزہ آیا تو براہ کرم دنیا کے سب سے دلچسپ اور پیچیدہ خطوں کی مزید گہرائی سے دریافت کرنے کے لیے ہمارے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں۔